بھٹی صاحب آپ سب سے پہلے کہیے گا، گو کہ آپ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ مفادات کی دنیا جذبات کی دنیا نہیں ہے، لیکن آپ ٹرمپ خود بڑے ہیں آگے اور انہوں نے پیشکش کی ہے کہ اگر چاہیں دونوں ممالک تو میں کر سکتا ہوں۔ یہ کیا لگتا ہے کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں ٹرمپ؟ میڈم شیخ آپ نے بالکل کہا، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا مفادات کی ہے، جذبات کی نہیں ہے، اور وہ جو کل تک ایک تھیوری تھی مسلمانیات، مومنیات، اسلامیات، وہ پیچھے رہ گئی ہے، اب مفادات ہیں سارے۔ لیکن میڈم شیخ یہ اس بات پہ آنے سے پہلے کہ کیا ٹرمپ صاحب امن قائم کروا سکتے ہیں، آپ ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھول نہ جائیے گا کہ میرے اسٹریٹ فارورڈ سر ٹرمپ، میرے امریکہ کم فرسٹ والے سر ٹرمپ، اور میرے اسٹیٹس کو توڑنے والے سر ٹرمپ، اور میرے سچے اور سچے بزنس مین سر ٹرمپ کو ایک نہ ایک دن دیکھ لیجئے گا امن کا نوبل پرائز مل جانا ہے، اور اس دن پھر ہماری خوشیاں دیکھیے گا، کیا خوشیاں ہوں گی، ہم کیا خوشیاں منائیں گے۔ میڈم شیخ سر ٹرمپ کا منشور آپ کو پتہ ہی ہے، نو وارز، اور خاص طور پر وہ جنگیں، یعنی نو وارز مطلب نو جنگیں، اور خاص طور پر وہ جنگیں تو بالکل نہیں جس میں امریکہ کا کوئی نقصان ہو یا امریکہ کا کوئی پیسہ لگے۔ افغانستان سے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ بھی واپس کرو۔ سر ٹرمپ کا منشور ہے کہ اگر امریکہ کا فائدہ ہے، اگر امریکہ کا مفاد ہے تو کھل کر ساتھ دینا چاہیے، جیسے یوکرائن۔ اور سر ٹرمپ کو اچھا لگتا ہے کہ دنیا ان کے تذکرے کرے کہ واہ فلاں جگہ پر آپ نے کیا کیا، فلاں جگہ پہ آپ نے کیا کہہ دیا، اور جو آپ نے کیا، جو آپ نے کہا وہ کمال ہے۔ اور سر ٹرمپ کو اچھا لگتا ہے کہ ان کو کہا جائے 4 سالوں کے بعد کہ آپ امریکہ کے عظیم صدر تھے اور آپ نے امریکہ کو عظیم بنا دیا اور آپ نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اور سر ٹرمپ کو اچھا لگے گا کہ صدارت کے بعد دنیا بھر میں وہ لیکچرز دیں، اپنی عظمت بیان کریں، اور ان پر کتابیں لکھی جائیں، اور ان کے پوتے پوتیاں ان پر فخر کریں۔ میڈم شیخ سر ٹرمپ نے افغانستان میں اب واحد صدر ہیں ایک عرصے کے بعد جن کو اب افغانستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ یوکرائن اور روس جنگ رکوا چکے ہیں، وہ شام سے پابندیاں ہٹا چکے ہیں، وہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے میں سنجیدہ ہیں اور بڑی سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ غزہ والوں کا بھی حق ہے ایک بہتر مستقبل کا، حالانکہ ایک نسل جا چکی، لیکن بہرحال، اور انہوں نے پاک بھارت جنگ کو آگے بڑھنے سے بھی رکوا دیا۔ سوال ہے میڈم شیخ کہ کیا سر ٹرمپ پاک بھارت میں امن قائم کروا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کروا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے، اور سر ٹرمپ جو ہیں غیر روایتی صدر ہیں۔ کیوں؟ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہماری جنگ رکی تھی اس میں ایک تو ہمارا آپریشن بنیان المرصوص تھا، اور دوسرا ہم ایٹمی طاقت تھے، جس کی وجہ سے فوراً یہ سارا کچھ ہو گیا۔ کہ امریکہ سپر پاور ہے، ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور ٹرمپ صاحب کی پالیسی ہے نو وارز۔ لہٰذا اس وقت اگر دنیا میں کوئی پاک بھارت میں کوئی ایشوز ریزالو کروا سکتا ہے، جنگ ٹال سکتا ہے، ہمیں قریب لا سکتا ہے، تو وہ صرف سر ٹرمپ ہیں۔ سر ٹرمپ ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا اس کے اوپر تو موقف آ گیا، لیکن ایک چیز آپ نے کہا نا، وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ غزہ والوں کے لیے بھی بہتر مستقبل ڈیزرو کرتے ہیں، وہ ٹرمپ نے کہا ہے، لیکن میرا خیال ہے سر اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا مختلف تھا، وہ اسرائیل کی پوائنٹ آف ویو سے ہی اس کو بیان کر رہے تھے۔ ہم آگے جا کے اس کو ذرا مزید واضح کر لیتے ہیں اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ ریما، کمنگ بیک ٹو دا سوال، آپ کے خیال میں کیا ٹرمپ کامیاب ہو سکتے ہیں جو خواہشات ہیں ان کی، اور اگر ایسا ہے تو چیلنجز کیا ہیں، اور ٹرمپ کے پاس ایسا کیا ہتھیار ہو سکتا ہے جس سے وہ کر سکتے ہیں کوئی ایسی امن معاہدہ؟ جی شکریہ لینا۔ میرے خیال میں ٹرمپ سے زیادہ اہم اس وقت پاکستان اور بھارت ہے کہ وہ کس حد تک کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی کیا آپشنز ہیں ٹیبل پہ جو وہ ایکسپلور کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ٹرمپ انہیں ایک ٹیبل پہ تو بٹھا سکتے ہیں، بٹ میرا نہیں خیال وہ کوئرس کر کے یا پریشرائز کر کے کسی بھی طرح کی سیٹلمنٹ پہ مجبور کر سکتے ہیں دونوں ممالک کو۔ سو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے آفر کی ہے، بار بار کر رہے ہیں،
اور پاکستان کو ایک یہ موقع دیتا ہے کہ پاکستان کھل کے سامنے آئے، اپنی جو پاکستان کافی عرصے سے بات کر رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم بھارت کے ساتھ کورڈیل ریلیشنز چاہتے ہیں، وہ اپنی یہ جو اپنے جو باتیں ہیں یہ کھل کر کرے اور اپنی بھی کچھ جو پوزیشنز ہیں وہ واضح کرے، جو معاملات ہیں دونوں ممالک کے بیچ میں، فار ایگزامپل کشمیر اور دہشت گردی سب سے زیادہ، اور آف کورس انڈس واٹر ٹریٹی کی جو سسپینشن ہے وہ، تو یہ اپرچونٹی بہت اچھی ہے۔ اور اوور آل اگر آپ دنیا کو اس وقت دیکھیں، ٹیررزم جو ہے خاص طور پہ گلوبل ٹیررزم، وہ ایز سچ امریکہ کی اور بھی بہت سے ممالک کی ٹاپ پرائیورٹیز میں نہیں ہے۔ آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں، 10 سال پیچھے چلے جائیں، UN سیکیورٹی کاؤنسل، باقی اقوام متحدہ کے ادارے، جو آپ کے ریجنل فورمز ہیں، وہاں ٹاپ پرائیورٹی ہوتی تھی دہشت گردی۔ اب اس میں کچھ کمی آئی ہے، تو پاکستان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ جو ایک پاسٹ ہے پاکستان کا، ایک ایسا ماضی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اب آگے بڑھے اور ایک وہ چیپٹر کلوز کرے، تو پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے دکھانے کی کہ اب پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ امن کے لیے ہی ہیں۔ وہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی جو پہلے پالیسیز رہی ہیں اس سے پاکستان میں تبدیلی آئی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے اس موقع پہ پاکستان کو کچھ آفر کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے علینا؟ ایک جیش محمد یا مسعود اظہر کا جو معاملہ چل رہا ہے کئی سال سے، اس کو کسی کلوزر کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ ایک تو صحیح چیز ہے، اٹس the right thing to do۔ دوسرا ایک یہ ایسی چیز ہے جو پاکستان استعمال کر سکے گا ڈپلومیسی میں آگے جا کر کی۔ بہت سے ایسے سخت سوالات ہیں جو پاکستان سے پوچھے جاتے ہیں، کسی بھی آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ چلی جائیں یا کانفرنس پہ چلے جائیں، یا جو لوگ ایسا نہیں ہے جو ٹلٹڈ ہے بھارت کی طرف اور پاکستان کے خلاف ہے، ایون آبجیکٹو امپارشل آبزرورز، وہ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ اس پہ کیوں نہیں کچھ ایکشن لیا جا رہا۔ اور لینا آپ خود سوچیں، اگر پاکستان کا پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی گرفتار ہوتا ہے دہشت گرد، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی فلائٹ ہائی جیک ہوتی ہے، اس ڈیل میں اس کو چھڑوایا جاتا ہے، پھر وہ شخص جو ہے اور اس کی جو تنظیم ہے وہ اور دہشت گردی کے واقعات میں اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، یا ایویڈنس پوائنٹ کرتا ہے کہ وہ ملوث تھے، اور ایسا تاثر ملتا ہے کہ ایک اور ملک ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے یا ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا رہا، تو ہم کیا سوچیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے جو مجھے لگتا ہے اگر پاکستان اس پہ کچھ کرے تو ٹرمپ نہیں یا امریکہ نہیں، اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو ایک ہمیں آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ڈائریکشن بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک اہم بات ہے کہ پاکستان اس وقت کیا کر سکتا ہے، کیونکہ جو بھی سازشی کروا رہا ہو یا نیگوسیشنز کروا رہا ہو، پاکستان کا جو ایک پوزیشن ہے وہ سٹرینتھن ہوگی اگر ہم یہ کریں۔ دوسرا ایک چھوٹی سی بات، کچھ اب تو بھی بہت چھوٹی بات، کچھ بہت سے غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی آتے ہیں ہمارے رسپانسبل لوگوں کی طرف سے۔ خواجہ آصف کا بیان دیکھنے کے مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارا ڈیفینس ہوں گے سیکنڈ، اور بھی اس طرح کے کہ بلوچستان کا بدلہ کشمیر میں لیا جائے گا۔ اس سے ہم نے اب بالکل اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہے اور جذبات میں آ کے اس طرح کے بیانات نہیں دینے۔ یہ میرا خیال ہے ٹرو اسٹرینتھ ہوگی پاکستان کی۔ باقی یہ دنیا ٹریڈ، کامرس، ٹیرفز اس پہ چل رہی ہے، تو اس میں بہت سی اپرچونٹیز ہیں جو کھل سکتی ہیں۔ انڈیا کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل اگر مجھے مختصراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ علینا وہاں دو چیزیں ہیں، ایک ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس جس میں ان کو کچھ نہ کچھ پاکستان کے خلاف یا اپوزیشن کو دبانے کے لیے، اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا ہے۔ دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے، اور اس پہ بہت سے لوگ لکھ بھی رہے ہیں، انڈیا کے لیے جنگ مزید جو ہے اکنامک اس کے ریپریکاشنز بہت زیادہ ہے، تو ان کے وہاں پہ دونوں چیزیں ہیں جو ان کو امن کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں اور مزید کشیدگی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں۔ کتنی ہے موجودہ ماحول میں، اور اگر ایسی کوئی چیز بروکر ہوتی ہے آگے جا کے ذرا اس کو بلڈ آن کرتے ہیں باقی تجزیہ کاروں کے ساتھ